اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ اور جب لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ کہ نہیں عبادت کرنی تم نے سوائے اللہ تعالیٰ کے وبالوالدین احسانہ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وذی القربہ اور قریبی رشتہ داروں سے والیتامى اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ وقولوا للناس حسنا اور کہو لوگوں کو اچھی بات واقیموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کرو وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہو ثم تولیتم پھر تم پھر گئے الا قلیلا منکم مگر تھوڑے تم میں سے وانتم معرضون اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ اور اب پہلے سے بنی اسرائیل کی زیادتیوں اور خرابیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اس رکوع میں بھی ان کی زیادتیوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب لیا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے۔ نزول قرآن کے زمانے میں جو بنی اسرائیل موجود تھے ان کو ان کے بڑوں کے کارنامے سنا کر شرمندہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے بھی حق کو نہیں مانا تھا اور تم بھی نہیں مانتے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، عہد یہ تھا، وعدہ یہ تھا لا تعبدون الا اللہ کہ نہیں عبادت کرنی تم نے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، اور جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے انہوں نے پہلا سبق یہی دیا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت اللہ تعالیٰ کی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی بھی تمہارا دستگیر نہیں ہے، نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی مولوی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بتوں کی نفی ہے، یا یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ مولویوں اور پیروں کو بھی رب بنایا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے 10ویں پارے میں ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے رب بنا لیا۔ یہ جو کچھ کہتے تھے مانتے تھے اور ان کے سامنے جھکتے تھے، تو کیا مولوی اور پیر بت تھے نا؟ اور کیا عیسیٰ بت تھے؟ معاذ اللہ۔ انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، سجدے بھی کرتے تھے اور ان کے سامنے جھکتے بھی تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت تو نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ آگے ذکر ہے والدین سے حسن سلوک، اور دوسرا حکم تھا وبالوالدین احسانہ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا ہے۔ یہ ایسے حکم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے تک یہی حکم رہا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کی ہر بات ماننی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اس کے متعلق ایک فقہی ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر ایسے حکم کو چھوڑنے کا حکم دیں جو فرض اور واجب ہے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ مثلاً
والدین یہ کہیں کہ نماز نہ پڑھو یا روزہ نہ رکھو، عورتوں کو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے اور وہ کہیں کہ پردہ نہ کرو، یا لڑکوں کو کہیں کہ داڑھی مڑا دو، یہ تمام چیزیں فرض یا واجب کے درجے میں آتی ہیں۔ تو مختصر یہ کہ والدین کسی فرض یا واجب کو چھوڑنے کا نہیں کہتے تو پھر ان کی بات ماننی ضروری ہے، ورنہ نہیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، رب تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر تجھے ماں باپ مجبور کریں میرے ساتھ شرک کرنے پر، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے، فلا تطعہما، تو ان کی بات بالکل نہیں مانی۔ البتہ وہ احکام جو سنت مؤکدہ ہیں، جیسے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور اگر کوئی آدمی 3 نمازیں بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے، اور شریعت میں اس کی گواہی غیر مقبول ہے۔ اگر والدین ایسے حکم کے متعلق ایک آدھا مرتبہ کہیں تو نہ کرو تو مان لو، اور اگر عادت بنا لیں اور کہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھا کر تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ اور وہ احکام جو مستحب ہیں، اگر والدین ان کو چھوڑنے کا حکم دے تو والدین کی بات پر عمل کرے اور ان کو چھوڑ دے۔ مثلا کہیں کہ نفلی نماز نہ پڑھ، نفلی روزہ نہ رکھ اور ہماری خدمت کر، تو مستحب ہے کہ والدین کی خدمت مقدم ہے۔ اور بعض احکام الہی کا ماننا اور بعض کا انکار کرنا، وذی القربہ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بول چال میں لین دین میں ان کا پورا خیال رکھنا، والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تمہارے فرائض میں داخل ہے۔ اپنے محلے یا شہر یا قصبے میں یتیموں کو تلاش کرو اور ان کی ضرورتوں کا انتظام کرو اور ان کو پورا کرو، یتیموں کا تمہارے پاس آنا ضروری نہیں ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ مسکین اسے کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہوتا، تھوڑی بہت آمدن ہوتی ہے مگر اخراجات آمدن سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اخراجات سے مراد جائز ضروریات ہیں، نہ کہ آج کل کی عیاشیاں اور آسانیاں۔ وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں کو اچھی بات، کسی کو ٹیڑھی بات اور ضدی کی بات نہ کرو، شرافت اور ادب کو ملحوظ رکھ کر بات کرو، کیونکہ بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد غلط گفتگو ہوتی ہے۔ مثلا آدمی کسی سے فحش مذاق کرتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتا اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، لہذا زبان کو محتاط رکھنے کا بڑا حکم ہے۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو۔ ان پر صرف بنی اسرائیل پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ان پر زکوٰۃ کا حکم بنسبت ہمارے سخت تھا، ہم پر زکوٰۃ 40واں حصہ ہے اور ان پر 4تھا حصہ فرض تھا، یعنی 400 میں سے ان کو 100 دینا پڑتا تھا اور 4000 میں سے 1000 دینا پڑتا تھا، اور ہمیں 100 میں سے 2.5 روپے اور 1000 میں سے 25 روپے دینے کا حکم ہے۔ بڑی سہولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ان کاموں کا پختہ عہد لیا تھا۔ ثم تولیتم، پھر تم کیا ہو گئے؟ پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے جنہوں نے احکامات کی پابندی کی، اگر اکثریت بالکل ان سے غافل ہو گئی۔ جس طرح آج کل دیکھ لو کہ کتنے لوگ ہیں نمازیں پڑھنے والے، اچھی بات کرنے والے، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ جو چیز واضح ہو اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس زمانے کے بنی اسرائیل وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم بھی ان چیزوں سے اعراض کرنے والے ہو۔ آگے بھی بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ 3 وعدے بھی لیے تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔